دجال کے بارے میں دنیا میں کئی نظریات پائے جاتے ہیں، جن میں سر فہرست اور سب سے زیادہ عام نظریہ یہ ہے کہ دجال ایک مخصوص شخصیت اور انسان ہوگا جو کسی نامعلوم جزیرے پر قید ہے اور مستقبل میں سامنے آئے گا۔ اس کے علاوہ کچھ کا نظریہ یہ ہے کہ دجال انسان نہیں بلکہ جن ہے۔ کچھ کا نظریہ یہ ہے کہ دجال جن اور انسان کے ملاپ سے پیدا ہوگا، جو نہ جن اور نہ ہی انسان ہوگا لیکن نظر آنے میں انسان کی ہی طرح ہوگا۔ کچھ کا نظریہ یہ ہے کہ دجال یہود و نصارہ کے علماء اور پادریوں کا نام ہے۔ کچھ کا نظریہ یہ ہے کہ دجال امت محمد میں باطل علماء کا نام ہے۔ کچھ کا نظریہ یہ ہے کہ دجال ایک نظام ہوگا۔ کچھ کا نظریہ یہ ہے کہ دجال ایک ریاست ہوگی۔ کچھ کا نظریہ یہ ہے کہ دجال دنیا پر مسلط خائن، ظالم اور جابر حکمرانوں کا نام ہے، اور کچھ کا نظریہ یہ ہے کہ دجال دنیا کی سپر پاور امریکی ریاست کا صدر ہے۔ ان تمام نظریات میں سب سے زیادہ پایا جانے والا نظریہ اور جو عام نظریہ ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا وہ یہ ہے کہ دجال ایک مخصوص انسان ہوگا۔ ایسا نظریہ رکھنے والوں میں بھی دو گروہ ہیں۔ ان میں ایک گروہ وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ دجال ابن سیاد یا ابن سائد نامی وہ یہودی لڑکا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پیدا ہوا اور اس وقت موجود تھا، بعد میں وہ غائب ہو گیا، اسے کہیں نامعلوم جزیرے پر قید کر دیا گیا اور قیامت الساعہ کے قریب آزاد کیا جائے گا۔ پیچھے جتنے نظریوں کا ذکر ہوا اس کے علاوہ اس نظریے پر بھی لا تعداد سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کو قید کب اور کس نے کیا؟ بہرحال دجال ایک مخصوص شخصیت اور انسان ہوگا۔ اس نظریے میں دوسرا گروہ یہ سمجھتا ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں بلکہ ابن سیاد کی موت ہو چکی، یہ دجال اس کے علاوہ ہے جو کسی نامعلوم جزیرے پر قید ہے جو قیامت الساعہ کے قریب آزاد کیا جائے گا۔ ناظرین، یہ وہ نظریات ہیں جو دنیا کے انسانوں میں دجال کے بارے میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں حقیقت کیا ہے؟ کیا دجال ایک مخصوص شخصیت، فرد واحد اور انسان ہے، یا دجال انسان نہیں بلکہ جن ہے؟ کیا دجال نہ انسان ہے اور نہ جن بلکہ ان دونوں کے ملاپ سے پیدا ہونے والی انسان نما مخلوق ہے یا کوئی اور مخلوق؟ کیا دجال یہود و نصارہ کے علماء اور پادریوں کا نام ہے یا دجال امت محمد کے باطل علماء کا نام ہے؟ ناظرین، کیا دجال ایک نظام ہے یا دجال ایک ریاست ہے؟ کیا دجال دنیا پر مسلط خائن حکمرانوں کا نام ہے یا دجال دنیا کی سپر پاور امریکہ کے صدر کا نام ہے؟ آخر کیا ہے یہ دجال؟ دجال کے بارے میں پائے جانے والے تمام نظریات پر ہر پہلو سے اور ہر لحاظ سے کھل کر بات کریں گے اور ان نظریات پر اٹھنے والے تمام سوالات کی بوچھاڑ بھی کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم دجال پر قرآن سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی روشنی میں کھول کر بات کریں گے تاکہ دجال کیا ہے سب کچھ کھل کر واضح ہو جائے۔ دجال کی حقیقت کے بارے میں ہمیں رائے برابر بھی کوئی شائبہ نہ رہے، اور آخر میں اللہ کے فضل سے ہم ان تمام نظریات کا ہر پہلو سے جائزہ لیں گے اور ان پر اٹھنے والے تمام سوالات کو سامنے لائیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک مخصوص دجال کا ذکر نہیں کیا، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد دجالوں کا ذکر کیا اور ان کی تعداد بھی مختلف بیان کی، جیسا کہ ہم ان روایات میں دیکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دجال کے خروج سے پہلے 70 سے اوپر دجال نکلیں گے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरी उम्मत में 27 कज़ाब और दजाल होंगे, उनमें 4 औरतें होंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और नहीं कायम होगी साथ हत्ता के खड़े हों 30 से करीब दज्जाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं कायम होगी साथ हत्ता के ना निकलें 30 दज्जाल कज़ाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इसमें कुछ शक नहीं कि साथ से पहले दज्जाल है और दज्जाल से पहले कज़्ज़ाब होंगे 30 या ज्यादा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इसमें कुछ शक नहीं दज्जाल से पहले 76 दज्जाल होंगे। नाज़रीन, इन तमाम रवायात को सामने रखने से जो बात वाज़ेह होती है वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी एक मखसूस दज्जाल का जिक्र नहीं किया, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक से ज़ायद दज्जालों का जिक्र किया। लेकिन उनमें एक दज्जाल वो है जो क़यामत सात के करीब आएगा। उसके अलावा जितने भी दज्जाल थे, ख्वाह उनकी तादाद 76 हो, 70 हो, 40 हो, 30 हो, 30 से जायद हो, 27 हो, 27 से जायद हो, 3 हो, या उनसे कम या उनसे ज्यादा हो, उन सब का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया। लेकिन जैसा कि इस रवायत में हम देख सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इसमें कुछ शक नहीं 7 से पहले दज्जाल है और दज्जाल से पहले कज़्ज़ाब होंगे 30 या ज्यादा। यानी एक मखसूस दज्जाल जो क़यामत सात के करीब आएगा, उससे पहले जो दज्जाल हैं वो सब इंसान होंगे। अब ये दज्जाल जो है जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो क़यामत सात के करीब आएगा, आया ये इंसान है या इंसान के अलावा कुछ और? इसकी वजाहत भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज से हो जाती है। जैसा कि हम इस रवायत में देख सकते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तहकीक के दज्जाल खाना खा चुका और बाजारों में घूम फिर चुका। यानी इस रवायत से बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि वो दज्जाल जो खाना खाते थे, पीते थे और बाजारों में घूमते फिरते थे, और जब खाना खाते थे, पानी पीते थे, और जाहिर है जो खाते पीते हैं और घूमते फिरते हैं बाजारों में, उन्हें बशरी हाजात भी लाहक होती हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो सब गुजर चुके, यानी कि खाना खाने वाला दज्जाल, बाजारों में घूमने फिरने वाला दज्जाल गुजर चुका। तो इससे बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि क़यामत सात के करीब निकलने वाला दज्जाल इंसान नहीं होगा, क्योंकि अगर वो इंसान होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बारे में कतअन ये ना कहते कि तहकीक दज्जाल खाना खा चुका और बाजारों में घूम फिर चुका। यानी कि ऐसा ना हो कि तुम उसी दज्जाल के इंतजार में रहो कि जो खाना खाता है, जो बाजारों में घूमता फिरता है। ऐसा हरगिज नहीं होगा। खाना खाने वाले और बाजारों में घूमने फिरने वाला दज्जाल गुजर चुके। वो जो दज्जाल जो क़यामत सात के करीब आएगा वो इंसान नहीं होगा। और जैसा कि इस रवायत में भी बिल्कुल वाज़ेह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हरगिज नहीं दज्जाल इंसान, इसमें कुछ शक नहीं जो दज्जाल है वो शैतान है। अब इस रवायत के सामने आने से राई बराबर भी शक व शुबा नहीं रहना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दज्जाल हरगिज इंसान नहीं है। जो दज्जाल है वो कौन है? वो शैतान है, शैतान दज्जाल है। इसी तरह एक और रवायत है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा,
وہ یعنی دجال ہرگز انسان نہیں ہوگا، اس میں کچھ شک نہیں، جو ہوگا وہ شیطان ہوگا۔ اب ان روایات کی روشنی میں ہم پر بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ قیامت الساعۃ کے قریب نکلنے والا دجال ہرگز انسان نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود اگر ہم اس کو انسان قرار دیتے رہیں گے تو نہ صرف ہم اصل دجال کو اپنا رب بنا لیں گے بلکہ ساعت بھی قائم ہو جائے گی، لیکن وہ دجال نہیں آئے گا جو نظریہ ہم نے قائم کیا ہوا ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہوگا تو انسان ہی، لیکن وہ انسان شیطان ہوگا۔ تو اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہاں سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ شیطان کسے کہتے ہیں، شیطان کیا ہے۔ جب ہم احادیث کا ذخیرہ اٹھائیں تو ہمیں بہت سی ایسی روایات ملتی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس شے کو شیطان قرار دیا جو انسان کی ضرورت سے زائد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی ضرورت صرف اور صرف سر ڈھانپنے کے لیے چھت، زندہ رہنے کے لیے یعنی زندگی گزارنے کے لیے کھانا، اور سطر ڈھانپنے کے لیے ضرورت کے مطابق کپڑے کو قرار دیا۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے وہ شیطان ہے۔ یعنی ہر وہ شے انسان کے لیے شیطان ہے جو انسان کی ضرورت سے زائد ہے۔ اور انسان کی ضرورت کیا ہے؟ انسان کی ضرورت ہے اس کے سر ڈھانپنے کے لیے چھت، زندہ رہنے کے لیے کھانا، اور جسم ڈھانپنے کے لیے ضرورت کے مطابق کپڑا۔ اسی طرح کچھ اور روایات ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر گھر میں دو افراد ہیں، یعنی کہ ایک خاوند ہے اور ایک اس کی بیوی ہے، تو گھر میں 3 بستر ہونے چاہیے، ایک بستر خاوند کا، دوسرا اس کی بیوی کا، اور تیسرا اگر کوئی مہمان آ جائے مہمان کے لیے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی چوتھا بستر موجود ہے تو وہ شیطان ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ وہ جو چوتھا بستر ہے وہ انسان کی ضرورت سے زائد ہے، اور ہر وہ شے جو انسان کی ضرورت سے زائد ہے وہ شیطان ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں شیطان کس کو کہا۔ قرآن میں درجنوں مقامات پر لفظ شیطان کا ذکر آیا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے شیطان کس کو قرار دیا، اس کی سب سے بہترین وضاحت ان تمام آیات میں ہے جن آیات میں یہ الفاظ آتے ہیں اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، جیسے کہ سورہ البقرہ کی اس آیت میں ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں اے وہ انسانوں جو زمین پر ہو۔ ہاں، اس آیت میں زمین کی طرف اشارہ ہے۔ اے وہ انسانوں جو زمین پر ہو، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے، حلال ہو، طیب ہو، اور نہ اتباع کرو شیطان کے خطوات کی۔ اب آگے اللہ سبحانہ و تعالی یہ وضاحت کرتے ہیں کہ شیطان ہے کیا۔ ویسے تو پچھلی ہی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بالکل واضح کر دیا کہ جو حلال طیب نہیں ہے وہ شیطان کے خطوات ہیں، وہ شیطان ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے شیطان کی بالکل کھول کر صراحت کے ساتھ وضاحت کر دی۔ انہ اس میں کچھ شک نہیں، ہو یہ شیطان کی طرف اشارہ ہے، یعنی اس میں کچھ شک نہیں، وہ کون؟ شیطان، لکم تمہارے لیے ہے، عدون دشمن، مبین، مبین کہتے ہیں ہر وہ شے جو جدھر بھی نگاہ دڑائی جی موجود ہو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا کہ اس میں کچھ شک نہیں، وہ کیا جو کچھ بھی تمہارے ارد گرد موجود ہے،
جو کچھ بھی تمہارے ارد گرد موجود ہے وہ سب کا سب تمہارا دشمن ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ شیطان ہے۔ شیطان کہتے کسے ہیں؟ شیطان کہتے ہیں ہر اس شے کو جو انسان کو اللہ کی غلامی کی بجائے اللہ سبحانہ و تعالی کی بغاوت پر ابارے، جو شے انسان کو اللہ کی طرف جانے سے اپنی طرف کھینچے، ہر وہ شے شیطان کہلاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں بالکل واضح کر دیا کہ ہر وہ شے جو تمہارے ارد گرد موجود ہے وہ شیطان ہے۔ ایک مقام پر اللہ سبحانہ و تعالی یہ کہتے ہیں اور دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالی اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو حیات الدنیا کہہ دیتے ہیں، دنیا کا مال و متاع۔ یہ جو دنیا کی حیات ہے، جو کچھ تمہیں ارد گرد نظر آ رہا ہے، یہ سب کا سب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی دوسرے مقام پر کہتے ہیں یہ دھوکہ ہے۔ تو قرآن سے بھی الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم پر بالکل واضح ہو گیا کہ شیطان کیا ہے۔ شیطان ہر وہ شے ہے جو بھی ہمارے ارد گرد موجود ہے، اس میں سے جو ہمیں اللہ کی طرف جانے سے روکے اور اپنی طرف کھینچے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مزید اس بات کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ ہاں بالکل حقیقتاً یہی شیطان ہے اور یہی دجال ہے، یہی دجال ہوگا۔ جیسا کہ ہم اس روایت میں بھی دیکھ سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں دنیا کے فتنے سے۔ دنیا کا فتنہ کیا ہے؟ دنیا کا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ اس روایت میں بھی بالکل واضح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی اور رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دجال کس کو قرار دیا؟ فتنہ دجال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے فتنے کو قرار دیا کہ دنیا کا فتنہ دجال ہے۔ ویسے تو پیچھے گزرنے والی روایات میں ہمارے لیے بالکل کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ قیام الساعت کے قریب نکلنے والا دجال ہرگز انسان نہیں ہوگا، لیکن ان روایات نے بالکل کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیا کہ دجال کیا ہوگا؟ دجال ہوگا حیات الدنیا، جو کہ انسان کے لیے شیطان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حیات الدنیا کو ایک طرف قرآن میں انسان کے لیے دھوکہ قرار دیا تو دوسری طرف اسے شیطان قرار دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے الفاظ میں بالکل کھول کر یہ واضح کر دیا کہ قیام الساعت سے پہلے نکلنے والا دجال انسان نہیں ہوگا، اور اگر انسان نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کر دیا کہ وہ شیطان ہوگا۔ اور شیطان کیا ہے؟ شیطان ہر وہ شے ہے جو انسان کی ضرورت سے زائد ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بالکل واضح کر دیا کہ شیطان کیا ہے؟ شیطان ہے ہر وہ شے جو تمہارے ارد گرد موجود ہے، جو تمہیں اللہ کی طرف جانے سے روکتی ہے، جو تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی پر ابارتی ہے، جو تمہیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ حیات الدنیا۔ تو اس کے دھوکے میں نہ آ جائیں۔ پھر اس روایت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کر دیا کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں دنیا کے فتنے سے۔ اور پھر دنیا کا فتنہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کر دیا کہ یعنی فتنہ الدجال۔ دنیا کا فتنہ کیا ہے؟ دنیا کا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہمیں کوئی شک رہے، ویسے تو شک نہیں رہنا چاہیے، اس کے باوجود بھی اگر ہم اپنے وہی پرانے نظریات کے اوپر ڈٹے رہیں تو ہم اپنا ہی نقصان کریں گے، اس کے علاوہ ہم کسی کا نقصان نہیں کریں گے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ دجال کے بارے میں ہیں
قیامت الساعت کے قریب نکلنے والے دجال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ بیان کیے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دجال ہوگا مختلف الخلق، یعنی دجال طرح طرح کی کئی مخلوقات ہوں گی، یعنی دجال کوئی ایک مخلوق نہیں ہوگا۔ خلق کہتے ہیں، انگلش میں کہیں تو کریشن، تو دجال طرح طرح کی تخلیقات ہوں گی، مخلوقات ہوں گی، بنائی ہوئی اشیاء ہوں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال کا خالق کون ہوگا؟ یعنی کہ وہ طرح طرح کی اشیاء جو دجال ہوں گی، کیا ان کو خلق اللہ کرے گا؟ تو جب ہم قرآن میں دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے شروع میں ہی کہہ دیا، الحمدللہ، اللہ کے لیے ہے ہی حمد۔ حمد کس شے میں ہوتی ہے؟ حمد ہر اس شے میں ہوتی ہے، حمد صرف اور صرف اس شے میں ہوتی ہے جس شے میں رائی برابر بھی کسی قسم کی کوئی خامی، خرابی، نقص وغیرہ نہ ہو، جو شے ہر لحاظ سے مکمل اور ہر قسم کی خامیوں سے پاک، صرف اور صرف خوبیوں کی مالک ہو۔ اگر کسی شے میں کوئی عیب ہوتا ہے تو اس کے لیے حمد نہیں ہوتی۔ قرآن کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کے لیے ہے ہی حمد، تو ہم غور کریں کہ آیا دجال میں حمد ہے، یا پھر دجال تو خامیوں خرابیوں کا گڑھ ہے، خامیوں خرابیوں کا نقائص کا مجموعہ ہے۔ دجال تو وہ ہے جس کی وجہ سے ساعت آئے گی، پھر اس میں حمد تو نہ ہوئی۔ جب اس میں حمد نہیں تو پھر اس کا خالق اللہ کی ذات نہیں ہو سکتی، اس کا خالق اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے، اور وہ خالق کون ہے اس کی بھی تفصیل آگے صراحت کے ساتھ آ جائے گی۔ لیکن یہاں ہمیں جو بات سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دجال طرح طرح کی مخلوقات ہوں گی، دجال طرح طرح کی مخلوقات ہوں گی۔ اب پچھلی تمام روایات کو جب ہم سامنے رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو سامنے رکھیں تو ہمیں رائی برابر بھی شک نہیں رہنا چاہیے کہ دجال کیا ہے۔ وہ کیا شے ہے جو آج ہمارے ارد گرد ہر طرف کھلم کھلا موجود ہے؟ وہ کیا شے ہے جو حیات الدنیا ہے، یعنی دنیا کا مال و متاع ہے، جس کے دھوکے کا انسان آج شکار ہو چکا ہے؟ یعنی وہ کیا شے ہے کہ جس کے پیچھے انسان دن رات ایک کیے ہوئے ہے، انسان کو یہ علم ہی نہیں، انسان کو یہ شعور ہی نہیں کہ وہ دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا، کیوں بھیجا گیا، وہ مقصد پورا کیسے ہو۔ آج انسان کا مقصد ہی یہ بن چکا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ حیات الدنیا جو ہے وہ اکٹھا کر لے، دنیاوی مال و متاع اکٹھا کر لے۔ اور کون سا دنیاوی مال و متاع؟ جو انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کی ہوئی طرح طرح کی مخلوقات ہیں، جن کو انسان اپنے لیے آسائشیں اور سہولتیں کہتا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جیسے جیسے پروگرام میں ہم آگے بڑھیں گے تو ہر بات کی کھل کر وضاحت ہوتی چلی جائے گی۔